جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو بٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی۔ آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریڑھ کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا، اور فولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، فولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے فل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے،
جانسات آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے، یہاں لوگ مسلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر عہد بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا، کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامر کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، ہر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد تپستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور پاکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں
اور کرتوتے اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دو۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترے۔ ادارۃ المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہے تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا، صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ ٹکڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا، جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آگے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس کا اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا؟ آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشف، حضور نے کمبل کو کھول دیا، فائز الحسن والحسین علی وارکیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جاں گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے آ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے صبت علیہ مصائب لو صبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں قداس ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھ میری آنکھوں کی بینائی چک لے، تیرا محبوب تہے بازار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا،
اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی 100 حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کریں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوبارے پلان کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا مادن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق بولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی پائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا۔ بہاری لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔
شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے، 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا تیر جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذو الحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ ننوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا، ایک حج تمہارا ہے ایک حج میرا ہے، تم وہ سے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے ایک حج میرا بھی ہے، جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، بارے الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی، 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ قیام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائے گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو،
جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو، تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سری سفتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو۔ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے، لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا۔ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائے ہی راس ہے۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی واری آئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں، اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک 2 شاخہ تیر حلقے اصغر پہ پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف پیڑ لگائی، خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔
اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے، تیغے برا چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو بٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر پرچیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی۔ آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو بچلے خون نکل رہا تھا
اور فولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کب کب آ کے پیچھے ہو گیا. فولی بن یزید آگے بڑھا, وہ بھی پیچھے ہو گیا. پھر شیبر آیا اور شیبر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے فل بیری کے نشان تھے. تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا, صدق اللہ و صدق رسول اللہ, میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا. اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. وہ غصے میں آیا. امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے, اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیماً لامرک سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. مالک بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے جانسار آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, سہاگ اجڑ گئے ہیں. میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا, ایک ایک پتی گر گئی. جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی. لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی, میں نے اف تک نہیں کی, زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھوٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے, یہ دل لگی نہیں, یہ محبت ہے. یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں, یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں. حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا. کہا مالک اللہم رضن بقضائک, جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا. وصبرن علی بلائک, مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا. تسلیماً لامرک, مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں, جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. سبحان ربی العالی, مالک تو بڑا ہے, تو بڑا ہے. حسین سب کچھ لٹا کے بچے کٹا کے بازو کٹا کے گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے. میرے مالک تو بھی بتا, تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی, اس بیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام, میرے ساتھ مل کے کہہ دو, اے حسین ابن علی تم پر سلام, اے حسین ابن علی تم پر سلام. یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا, دوپہر کا وہی سما وہی لمحے. ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے, اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا ہوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات. افتخار بلت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم واہ حسین والے ہیں, آ حسین والے نہیں ہیں. واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام. کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا, شک ہو جاتا, لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے. حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے گراہ عمل چھوڑا. حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں, آ امام عاشقاں پورے بطول, سروے آزاد تپستان رسول. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانائے ذبح عظیم آیت بسر. سرخ رو عشق غیور از خونے او, شوخی ای مصرع از مضمون او. تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے او,
چمن ایجاد کر۔ اقبال کہتا ہے کہ اس کے غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور پاکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتے اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترے۔ ادارۃ المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلے۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا، اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلے اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں۔ یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جواں سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسحد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کے نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دعائی دیتے چلے جائیں۔ آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صوبائی عصبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو حامی ہے حرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے، ملک لٹتا ہے، لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں، 18 روپے میں روٹی بک رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا، انہوں نے ملک میں عیش کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا۔ مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں قربان کر دی، کسی نے اپنا سہاگ اجاڑ دیا۔ اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں، آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا۔ بس قصہ ختم، اب نہ وہ اٹھے گا نہ اس سے حساب لیا جائے گا۔
تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی، فائزہ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر، آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا۔ ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے۔ جو بند کمروں میں جرم کیے، دادے عیش دیتا رہا، وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا، جو نیکیاں کی،
جو برائیاں کی سب کچھ دشت ازبام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوگی، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض کا لاجواب کر دیتا ہے، بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے، باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے. انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانینت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا. سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانینت اتر جاتی ہے. اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں
تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دی، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گے، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو، چیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہے، دنیا کی لذات نقد ہے۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے۔ تو
تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ وہ ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلی میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی، اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔